داڑھی منڈانا یا کٹانا۔ نمبر 26، کفار، فجار، فساق کے مشابہ لباس پہننا، یہ بھی دونوں بڑے گناہ ہیں۔ داڑھی کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور مسلمان مردوں پر واجب ہے کہ وہ داڑھی رکھیں اور مونچھوں کو کتروائیں، کیونکہ داڑھی منڈانا اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان بھی خدا نخواستہ داڑھی منڈائے گا یا کٹوا کر ایک مٹھی سے چھوٹی رکھے گا تو گنہگار تو ہو گئی، اس میں ایک گناہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کافروں کے مشابہ ہو جائے گا، غیر مسلموں کے مشابہ ہو جائے گا، اور کافروں، مشرکوں، مجوسیوں اور فساق و فجار کی مشابہت اختیار کرنا بھی گناہ ہے، جیسے کہ اگلا گناہ یہی آ رہا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر واجب ہے کہ کم از کم ایک مٹھی داڑھی ضرور رکھے، اور دائیں طرف سے بھی، سامنے سے بھی، بائیں طرف سے بھی تھوڑی چھوڑ کر ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے، اس کے نیچے جو بال اگتے ہیں اس کو ریش بچہ کہتے ہیں، اس کا بھی کاٹنا جائز نہیں ہے، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے، اس کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس میں جو بال مڑ جائیں اور منہ میں آنے لگیں تو ان کو تراشنے کی گنجائش ہے، لیکن بعض لوگ اسے بھی منڈواتے ہیں، بعض لوگ اسے منڈوا دیتے ہیں، نیچے کی داڑھی رکھ لیتے ہیں، تو انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی منڈوانا گناہ ہے اور ممنوع ہے، اس کو بھی رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ ایک مٹھی سے داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چاروں امام کا اتفاق ہے، چاروں امام کے نزدیک داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے داڑھی چھوٹی کر کے کتروا کر رکھنا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ایسی بڑی بڑی اور موٹی موٹی مونچھیں رکھنا جو کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ بھی گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ مونچھیں ہمیشہ یا تو اتنی رکھے جیسے کہ انسان کی بھویں ہیں، بھووں کی طرح ہلکی ہلکی مونچھیں رکھے، جس کا معیار یہ ہے کہ مونچھوں کے بال ہونٹوں پر نہ آئے، اوپر والے ہونٹ کا جو کنارہ ہے وہ بالکل صاف رکھے، اور اس سے اس کی سرخی جو ہے وہ دور سے نظر آئے، بال اس کے اوپر رہیں۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کینچی سے کتروا کر باریک کر لے یا مشین سے کتروا کر کے باریک رکھے، لیکن کینچی سے کتروا سکتا ہے اور اتنا بھی کتروا سکتا ہے کہ دور سے منڈی بھی معلوم ہو، لیکن اس طرح سے مونڈنا منع ہے، مونچھوں کو اس طرح سے مونڈنا منع ہے، اس طرح سے یا ریزر سے مونچھوں کو نہ منڈوائے۔ ہاں، باریک مشین سے کتروا لے یا موٹی مشین سے کتروا لے، اور یا ذرا بھووں کی طرح ذرا سی ہلکی ہلکی رکھ لے، یہ سب ٹھیک ہے، سب درست ہے۔ بہرحال آج یہ گناہ بھی کتنا عام ہے کہ تقریباً دنیا کے اکثر مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، کیونکہ سب کافروں کے فیشن پر، ایسے لوگ کافروں کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، کافروں کے فیشن پر عمل کرنے والے ہیں۔ کافروں کا طریقہ آج بھی یہی ہے، حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ وہ داڑھی منڈاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ان کی مشابہت اختیار کرنے کے بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور حضور کے واضح اور صاف صاف ارشادات کی بھی مخالفت ہے۔ آپ نے خود بھی ہمیشہ داڑھی رکھی ہے اور مونچھیں آپ نے کتروائی ہیں، انبیاء علیہ السلام نے بھی ہمیشہ داڑھی رکھی ہے، سارے انبیاء علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے اور مونچھیں کتروائی ہیں۔ یہ دونوں باتیں فطرت میں سے ہیں، فطرت کا یہ مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علماء امت، صلحاء امت کا سب کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی داڑیاں منڈانے سے، کٹوانے سے پرہیز کریں اور اس سنگین گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا گناہ ہے کفار، فجار، فساق کے مشابہ لباس پہننا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
عورتیں ہوں یا مرد، ان کا الگ الگ لباس رکھا ہے۔ مسلمانوں کا لباس الگ ہے، غیر مسلموں کا لباس الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے جگہ جگہ اور بار بار اس بات کا حکم دیا ہے اور اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، مسلمان کافروں کی مشابہت اختیار نہ کریں، فاسقوں فاجروں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ ویسے تو مشابہت کی 4 صورتیں بنتی ہیں، مشابہت کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک، مردوں کو ایسا لباس پہننا کہ وہ عورتوں کے مشابہ لگیں، عورتوں کو ایسا لباس پہننا کہ وہ مردوں کے مشابہ لگیں، 2 تو یہ ہو گئی۔ اور ایک یہ کہ مسلمان ایسا لباس پہنیں کہ وہ کافروں کے مشابہ لگیں، یا فاسقوں فاجروں اور آوارہ بدماش لوگوں کے مشابہ لگیں۔ مسلمان ایسا لباس پہنے کہ وہ اپنے زمانے کے جو فاسق و فاجر ہیں، دین سے دور آوارہ اور بدماش لوگ ہیں، ان کے مشابہ لگیں۔ یہ تیسری قسم ہو گئی۔ اور ایک یہ ہے کہ مسلمان نیک لوگوں کے جیسا لباس پہنے، نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کریں اپنے لباس پوشاک میں۔ اسی کہتے ہیں تشبہ بالصلحاء، تشبہ بالصالحین، نیک لوگوں کی مشابہت۔ تو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور نیک لوگوں کی مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ لباس پوشاک مسلمانوں جیسا ہو، علماء جیسا ہو، صلحاء جیسا ہو۔ جیسا لباس پوشاک حضور سے ثابت ہے، صحابہ و تابعین سے ثابت ہے، علماء امت سے ثابت ہے، بزرگان دین سے منقول ہے، اس کا لباس بھی ان کے مشابہ ہو۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جن باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے اندر منع فرمایا ان سے پرہیز کرے، جس کی اجازت دی اسے اختیار کرے، تو خود بخود وہ لباس اسلامی لباس کہلائے گا اور مسلمانوں کا لباس کہلائے گا۔ لہذا کافروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی اپنے لباس میں صحیح نہیں ہے، ایسے ہی فاسق اور فاجر لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں بھی گناہ ہیں اور یہ دونوں مشابہتیں بھی ممنوع ہیں۔ اسی کی حضرت نے یہاں پر اسی کا حضرت نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ کفار، فجار، فساق کے مشابہ لباس پہننا یہ بھی گناہ ہے۔ اب ہمارے یہاں اللہ بچائے چونکہ ٹی وی کی لعنت گھر گھر آ گئی ہے، اس لیے رات دن ٹی وی کے اندر جو لوگ نظر آتے ہیں وہ یا تو کافر ہوتے ہیں یا پھر فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان خواتین و حضرات ٹی وی کو دیکھتے ہیں زیادہ تر، تو جیسا ان کا لباس دیکھتے ہیں ویسے ہی لباس اختیار کرتے ہیں۔ مرد مردوں کو دیکھتے ہیں ان کا جیسا لباس اختیار کرتے ہیں، عورتیں عورتوں کو دیکھتی ہیں ان کا سا لباس اختیار کرتی ہیں۔ اگر وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا شروع کر دیں تو عورتیں ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر وہ چست لباس پہننا شروع کر دیں اور چست لباس پہن کر نظر آنے لگیں تو عورتیں چست لباس پہننا شروع کر دیتی ہیں۔ تو بھئی یہ ٹی وی پر جو نظر آتے ہیں سارے کے سارے یا تو کافر ہوتے ہیں یا فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر کے ان کی نقل اتارنا ایک تو نقل ہے، نقل تو بری چیز ہے۔ پھر ان کا فیشن جو ہے وہ یا کافروں کا فیشن ہے یا فاسقوں کا فیشن ہے۔ کافروں کا فیشن بھی اختیار کرنا منع اور فاسق و فاجر مردوں اور عورتوں کا فیشن اختیار کرنا بھی منع۔ اور آج کل بس اسی کا غلبہ ہے۔ عورتوں کا دیکھ لو، جیسے ٹی وی کے اندر عورتیں آتی ہیں ویسے ہی ہمارے بہت سی مسلمان آزاد خیال عورتوں کا بھی یہی حال ہے، مردوں کے اندر بھی تقریباً یہی حال ہے کہ وہاں پر چونکہ پینٹ پتلون اور ٹائی لگی ہوئی ہوتی ہے تو بس اب مردوں نے اسی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اب دنیا بھر میں یہ دنیا بھر کے اکثر مسلمانوں نے یہ پینٹ پتلون اختیار کر لیا، جبکہ یہ اصل میں مسلمانوں کا لباس نہیں ہے۔ یہ پینٹ پتلون سب جانتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا لباس ہے، سب جانتے ہیں کہ انگریزوں کا لباس ہے، یہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کا لباس ہے۔ اب دنیا نے اس کو اختیار کر لیا تو یہ بین الاقوامی لباس ہو گیا۔ اب ساری دنیا اس کو اختیار کر رہی ہے، مسلمان بھی پہن رہے ہیں، غیر مسلم بھی پہن رہے ہیں، تو اگرچہ اس میں کافروں کی مشابہت کمزور ہو گئی ہے لیکن باقی ہے، جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ ہرگز ہرگز نیک لوگوں کا لباس نہیں ہے اور ہرگز ہرگز یہ سچے اور پکے مسلمانوں کا لباس نہیں ہے۔ اور اس کو پہن کر کے آدمی مسلمان لگتا بھی نہیں ہے، خاص طور سے اگر داڑھی بھی منڈی ہوئی ہو تو بس پھر تو وہ پورا انگریزی لگتا ہے۔
لیکن دیکھو کتنے مسلمانوں نے اس گناہ کو اختیار کیا ہوا ہے، کتنے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر کے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہیں، کیونکہ انگریزی بال ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، پینٹ پتلون پہن رکھی ہے یا بوشرٹ پہن رکھی ہے، اور جوتے بھی انگریزوں جیسے ہیں، تو انہیں دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی یہ مسلمان ہے جب تک کہ اس کا نام نہ پوچھیں، ورنہ انگریز اور مسلمان دونوں سامنے ہوں تو ایک جیسے لگتے ہیں، خاص طور سے انہی کے علاقوں میں اگر جو مسلمان رہتے ہیں تو ان کا رنگ روپ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ مسلمان کافروں کا سا لباس نہ پہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے کہا کہ، اور ایک عورت کو میں نے دیکھا اس نے مردانہ جوتا پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت ہو جو مردوں کے مشابہ جوتا پہنے، صرف جوتا پہننے پہ، یعنی ایک عورت نے خالی جوتا مردوں کے مشابہ پہن لیا تو اس پر بھی حدیث میں لعنت آئی ہے۔ مردوں پر لعنت ہے عورتوں کے مشابہ لباس پہننے کی وجہ سے، عورتوں پر لعنت ہے مردوں کے مشابہ لباس پہننے کی وجہ سے۔ تو ہمارا دین الحمدللہ ایسا جامع ہے کہ ہر موقع پر اس نے ہمیں ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں۔ چنانچہ مردوں کے لباس کے متعلق جامع شرائط ہمارے دین کے اندر موجود ہیں کہ مردوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ان شرائط کے مطابق جو لباس بنایا جائے گا اور پہنا جائے گا وہ صحیح ہوگا۔ اس میں دو باتیں خاص طور سے ہیں، وہ یہ کہ مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ نہ ہو، عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو، اور ایسے ہی کافروں اور فاسقوں کے مشابہ نہ ہو، ان سے بالکل ہٹ کر لباس ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو اپنا اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں اگر ہمارے یا ہمارے گھر کے کسی فرد کے لباس میں کوئی ایسی بات ہو جو کافروں کے لباس کے ساتھ خاص ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور آسان صورت یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے زمانے کے علماء صلاح جو متبع سنت متبع شریعت ہوں ان کے مطابق لباس پہننا چاہیے۔ اصل میں اللہ پاک نے مردوں کو فطری طور پر بالکل الگ بنایا ہے، عورتوں کو فطری طور پر بالکل الگ بنایا ہے، لہذا مردوں کا لباس بھی الگ بنایا، عورتوں کا لباس بھی الگ بنایا۔ لہذا مرد کو جیسے فطری طور پر وہ عورتوں سے الگ ہے، لباس کے اعتبار سے بھی اس کو الگ ہونا چاہیے۔ ایسی عورت جب اللہ پاک نے اس کو فطری طور پر مرد سے الگ بنایا تو اس کے لباس کے اعتبار سے بھی وہ مرد سے بالکل الگ ہونی چاہیے۔ اور ایسے کفار و فساق کے لباس کے اندر بھی مسلمانوں کے لباس میں مشابہت نہ آنی چاہیے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ لباس کے اندر نیک لوگوں کی مشابہت کتنی اہم ہے۔ یہ واقعہ تو مشہور و معروف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے جادوگروں سے ان کا مقابلہ کروایا تھا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں جا کر کے اس کو ایمان لانے کی دعوت دی، خدائے کا دعوت چھوڑنے کے لیے اس سے کہا، اور پھر بطور دلیل کے دو معجزے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے دکھائے۔ ایک معجزہ تو انہوں نے یہ دکھایا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گیا، پھر دوبارہ اس کو اٹھایا تو پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اور انہوں نے اپنے بغل میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پھر جب باہر نکالا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں دکھلائے تاکہ وہ ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانے، لیکن بجائے ماننے کے اس نے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، لہذا میں اپنے ملک کے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرواؤں گا۔ اور پھر دن تاریخ طے ہو گئی اور اس میں سارے ملک سے بڑے بڑے نامور جادوگر اس نے جمع کیے، جب وہاں جمع ہو گئے تو ان سے مقابلہ کروایا۔ اس مقابلے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور جادوگر ایمان لیا ہے۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ جادوگر جو ایمان لائے یہ کیوں ایمان لائے تھے؟ حالانکہ معجزہ تو فرعون نے بھی دیکھا تھا، اس کے درباریوں نے بھی دیکھا تھا، اسے قوم نے بھی دیکھا تھا، جادوگروں نے بھی دیکھا تھا۔ ایمان صرف جادوگر لائے، لیکن نہ فرعون لایا نہ اسے قوم والے لائے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ دراصل ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آنے سے پہلے ایک خفیہ میٹنگ کی، یہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہوئے
اور جمع ہو کر کے انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر یقیناً پھر یہ حق پر ہیں، اور ہمارا ان سے مقابلہ کرنے کا مطلب اپنے آپ کو مارنا ہے، پھر ہم پر خدا کا عذاب آئے گا اور ہم بچیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے والا بچتا نہیں ہے، اور اگر یہ جادوگر ہیں تو پھر ہم سے جیت نہیں سکتے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو پہلے اپنے بچنے کا تو کوئی انتظام سوچو، پھر ہم کیسے بچیں گے، اس کا کوئی راستہ نکالو، کوئی ترکیب سوچو۔ سب نے بہت غور کیا، کسی کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ مقابلے سے پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا ان کو، اور مقابلے کے بعد اگر اللہ کے نبی ہوئے تو بچنا مشکل۔ تو سب نے بہت غور کیا، کسی کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا اس کا حل ہو۔ ایک بہت ہی بوڑھا اور خراٹ جادوگر تھا، اس نے کہا کہ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، شاید وہ کام دکھا دے اور اس سے جان بچ جائے۔ وہ یہ کہ تم سب لوگ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا روپ دھار لو، ان کی جو شکل بنا لو اور ان کے ساتھ لباس بنوا لو، اور ان کی جو شکل و صورت اختیار کر کے میدان میں اترو، شاید اللہ تعالیٰ کو اسی پہ رحم آ جائے۔ سب کے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھائی یہ تو کم سے کم ہم کر ہی سکتے ہیں یہ، لہذا وہ سارے کے سارے انہوں نے سب نے یہ تیاری کی، اور موسیٰ علیہ السلام کا سا چوغا سلوا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا سا عصا ہاتھ میں لے لیا، ان کی سی وضع قطع بنائی، اور پھر جناب میدان میں نکلے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی صورت اختیار کر لی تھی تو اسی پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اور نہ صرف وہ ہلاکت سے بچ گئے بلکہ ایمان بھی ان کو مل گیا۔ اور فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں نہیں تھے، اس لیے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایمان سے محروم رہے۔ تو اس میں اتنی تاثیر ہے بھائی کہ نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اگر ہمارا لباس مشابہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی۔ تو جیسے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، ایسے سمجھ لو کہ اگر کافروں کے مشابہ ہوگا، فاسقوں فاجروں کے لباس مشابہ ہوگا تو خدا کی لعنت آئے گی وہاں پر، اللہ تعالیٰ کا غضب وہاں پہ اترے گا۔ تو یہ جو ہم اپنے لباس پوشاک میں یا داڑھی منڈا کر اپنے آپ کو غیر مسلموں کے مشابہ بنا رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے یہ کہ 4 آدمی ایسے ہیں جو صبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب میں، اللہ تعالیٰ کے غصے میں صبح کرتے ہیں، اور شام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں۔ صبح بھی اللہ تعالیٰ کے غضب میں، صبح بھی اللہ کے غضب میں گزارتے ہیں، شام بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزارتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ مرد ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور ایک وہ عورت ہے جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ان دو کا ذکر ہے اس کے اندر۔ ایسی اسی میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے سلسلے میں ایک دوسرا بھی واقعہ ہے کہ فرعون نے اپنے دربار میں ایک نقلی موسیٰ بنا کے رکھا ہوا تھا، یعنی تھا تو وہ آدمی لیکن اس نے شکل صورت وضع قطع بالکل موسیٰ علیہ السلام کی سی بنائی ہوئی تھی، دور سے ایسے لگتا تھا جیسے کہ موسیٰ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور ان کا روب تھا، تو فرعون ان کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، لیکن ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ سے وہ بہت ہی زیادہ ناراض ہوتا تھا، تو اپنا غصہ اس نقلی موسیٰ کے اوپر اتارا کرتا تھا۔ جیسے آج کل لوگ جس حکومت کے بادشاہ سے ناراض ہوتے ہیں اس کے پتلے جلاتے ہیں، نہیں جلاتے، ٹانگ گھسیٹتے ہیں اور پھر اسے جلاتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، تو اپنا غصہ اس سے اتارتے ہیں، کیونکہ اصل حاکم پر تو قابو ہے نہیں جو اس کو مارے اور اس کو برا بھلا کہیں۔ تو جیسے آج کل پتلا جلاتے ہیں، ایسے فرعون نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے ایک نقلی موسیٰ بنا کے رکھا ہوا تھا اپنے دربار میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر اس کو غصہ آتا تو وہ سارا غصہ اس کے وہ اتارتا تھا، اسی کو برا بھلا کہتا، اسی کو سب کچھ کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہونی چاہیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں ڈوب گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے ان کا انجام دیکھ رہے تھے، تو دیکھتے دیکھتے آگے جا رہے تھے، اور فرعون دریائے نیل میں ڈوب رہا تھا، اور اس کی قوم بھی ڈوب رہی تھی، ان کی لاشیں ڈوب ڈوب کے پانی پہ تیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ آگے گئے تو دیکھا وہ بہروپیہ جو ہے ویسے کا ویسے ہی آ رہا ہے، وہ جو بہروپیہ تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روپ دھارا ہوا تھا وہ دریائے نیل کنارے کنارے چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو بڑا خیال ہوا کہ یہ کیوں نہیں ڈوبا،
فوراً اللہ تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار جس سے سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی وہ تو بچ گیا، فرعون اور اس کے جان ماننے والے تو سب ڈوب گئے، یہ کیسے بچ گیا؟ اسے تو سب سے پہلے ڈوبنا چاہیے تھا، مجھے اس سے بڑی اذیت ہوتی تھی، کیونکہ شیطان وہ فرعون اس کو میری شبیہ سمجھ کر کے اپنا غصہ اتارتا تھا، تو اس کو برا بلا کہنا، مارنا پیٹنا ایسا جیسے مجھے مارنا پیٹنا، یا اللہ مجھے اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو بچ گیا۔ تو جواب آیا کہ اے موسیٰ یہ ہمارے محبوب کے روپ میں تھا اس لیے بچ گیا، یعنی ہمارے تمہاری شکل میں تھا تو اس لیے ہم نے اس کو اپنے عذاب سے بچا لیا۔ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو بھئی یہ روپ میں بھی بڑا اثر ہے، بھئی کوئی مرد بالکل زنانہ لباس پہن لے تو کیسا لگے گا، یا کوئی عورت بالکل مردانہ لباس پہن لے تو کیسی لگے گی؟ عورت لگے گی وہ؟ ہرگز نہیں لگے گی، سب اس کا مذاق بنائیں گے۔ آج کل تو یہ بھی فیشن بنا ہوا ہے، اللہ بچائے، عورتیں بالکل مردانہ لباس پہن کر کے پتہ ہی چلتا کہ یہ عورت ہے، اور بعض مرد بال ان کے چٹیاں لمبے لمبے بال نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ چٹیاں بھی باندھ لیتے ہیں اور پیچھے سے تو عورت ہی لگتے ہیں وہ، یہ موجب لعنت کام ہے، اللہ بچائے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک جگہ کچھ کسی گھر کے سب مرد حضرات مرد عورتیں سب بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کا نظم تھا، کھانا لگایا جا رہا تھا، تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت ہی قاعدے اور سلیقے سے کھانا لگا رہا ہے، تو کسی نے پوچھا بھائی یہ تو لڑکا بڑا ہونہار ہے، بڑا ماشاءاللہ سلیقے والا ہے، کیسے قاعدے اور سلیقے سے دسترخوان لگا رہا ہے؟ تو کسی نے کہا جناب ذرا دیکھ لیا کیجئے، یہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، ہماری بیٹی ہے یہ۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا معاف کیجئے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ان کی والدہ ہیں۔ میں کہا یہاں بھی آپ تو خطا کر رہے ہیں، میں والدہ کا ہوں، اس کا والد ہوں میں تو، یعنی لڑکی لڑکا بنا ہوا تھا اور باپ ماں بنا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کا ایسا روپ دھارا ہوا تھا کہ وہ والدہ نظر آ رہا تھا اور لڑکی جو تھی وہ لڑکا بنا ہوا تھا۔ تو یہ بھی مذاق ہے، فیشن ہے آج کل کا، اللہ بچائے، بدتمیز، طوفان بدتمیزی اسی کا نام ہے۔ تو بھائی مشابہت میں بڑا اثر ہے، یاد رکھیے۔ بھائی کسی ملک کا فوجی اگر دوسرے ملک کی فوجی کی وردی پہن لے تو کوئی اجازت دے گا کہ پاکستانی فوج جو ہے بھارتی فوج کا لباس پہن لے اور وردی پہن لے؟ کہ کیا ہے، کپڑے تو پہنے، میں نے اندر سے تو میں پاکستانی ہوں، شادی کارڈ بھی میرا پاکستانی ہے، تو کوئی اس کو اجازت دے گا اس کی کہ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بھارتی اگر وردی پہن لی تو اس میں کیا ہوا، ہے تو پاکستانی، پیدائشی پاکستانی ہے، تو کوئی قبول نہیں کرے گا، سب کہیں گے غلط ہے، بالکل جرم ہے، مارو اسے، پکڑو۔ تو بھائی وردی کی بڑی اہمیت ہے، لباس کی بڑی اہمیت ہے، وضع قطع کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دین کے سانچے میں رکھیں، سنت کے مطابق اپنا لباس پہنیں، شریعت کے مطابق اپنا لباس پہنیں، جس کے اندر نہ تو کافروں کے لباس کے ساتھ مشابہت ہو، نہ آوارہ اور بدماش لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو، نہ مردوں کے اندر عورتوں کے لباس کی مشابہت ہو، نہ عورتوں کے اندر مردوں کے لباس کے ساتھ مشابہت ہو۔ بہرحال یہ بھی ایک گناہ ہے کہ آدمی داڑھی منڈائے یا عورتیں اپنے سر کے بال ایسے بنائیں جس کی وجہ سے وہ مردوں کے مشابہ نظر آئیں۔ ایسی لباس پوشاک میں بھی مردوں کو عورتوں کی، عورتوں کو مردوں کی، یا کافروں، فاسقوں، فاجروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔